السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں یہ سب دیکھنے والے سننے والے خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج آپ کے ساتھ ذکر خیر لے کر حاضر ہوں محبوب و مکرم ولی کامل پیر سید مقصود علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار کوٹ گلہ شریف جو کہ موجودہ ضلع تلنگانگ، پہلے ضلع چکوال کی تحصیل تھی، اب ضلع بن گیا، وہاں پر ہے۔ اور آپ کی جو زندگی ہے وہ ساری دین کی محنت کرتے ہوئے، مخلوق خدا کو خدا کی محبت کا درس دیتے ہوئے اور ان کے دلوں میں عشق الہی کی شمع جلانے میں گزری، اور سنت نبی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں کے بارے میں لوگوں کو بتاتے ہوئے، سمجھاتے ہوئے اور محنت کرتے ہوئے گزری۔ حضور قبلہ عالم بابا جی 1904 عیسوی میں پنجاب کے ضلع میاں والی کے گاؤں چکڑالہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد کا نام سید نور ہاشم شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حسینی سید ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب 40 واسطوں سے حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین بن علی رضی اللہ عنہما سے جا ملتا ہے۔ حضرت سید جلال الدین سرخپوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ آپ کے یعنی کہ بزرگ تھے اور سادات حسینی سے ہیں، اور بخارا کے معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ بخارا سے ہجرت کر کے ملتان شریف آ گئے اور حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہوئے، اور پھر اچ شریف کو اپنا مسکن بنایا۔ آپ نے پہلی شادی ہجرت سے قبل بخارا شریف میں سید قاسم شاہ بخاری کی صاحبزادی سے کی تھی۔ ہجرت کے بعد دوسری شادی سید بدر الدین شاہ بکر کی صاحبزادی سے کی۔ آپ کی کچھ اولاد نے شاہ بلوٹ کی طرف ہجرت کی، پھر وہاں سے مرشد کریم حضرت پیر سید مقصود علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے آبا نے پیر پہائی نزد کالا باغ کی طرف ہجرت کی۔ پیر پہائی اس علاقہ میں بخاری خاندان کا مرکز رہا ہے۔ پھر یہاں سے آپ کے جد امجد موضع شاہ محمد والی جو کہ تلنگانگ میں ہے وہاں پر پہنچے۔ حضور قبلہ عالم پیر سید محمد مقصود علی شاہ بخاری کے والد سید نور ہاشم شاہ بخاری کی پیدائش اسی گاؤں شاہ محمد والی میں ہوئی۔ آپ کا بچپن ہی تھا کہ آپ کے والدین کریمین کا سایہ عاطفت آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ آپ کی ایک پھوپھی چکڑالہ میں رہتی تھی، وہ آپ کو اپنے ساتھ چکڑالہ لے گئی، وہیں آپ کی پرورش ہوئی اور اسی علاقے میں آپ کی شادی ہوئی، اور حضور قبلہ بابا جی صاحب کی پیدائش بھی یہیں چکڑالہ میں ہوئی۔ قبلہ بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جب شادی کا خیال ہوا تو قدرت نے خود ہی آپ کے لیے اچھے رشتہ کا بندوبست فرما دیا۔ حضرت پیر سید محمد غلام جعفر شاہ صاحب آف کوٹ گلہ شریف کی نیک نامی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ قبلہ بابا جی صاحب کے کسی عقیدت مند نے آپ کے سامنے حضرت پیر سید محمد غلام جعفر شاہ صاحب کا ذکر خیر کیا، اور اس نے یہ بھی بتایا کہ ان کے گھر میں رشتہ موجود ہے۔ آپ نے ایک عقیدت مند کے ذریعے حضرت پیر سید محمد غلام جعفر شاہ کے گھر شادی کا پیغام بھجوایا۔ آپ نے فرمایا، میں اس شخص کو رشتہ دوں گا جو میرے پاس ہی رہے گا، کیونکہ میری اولاد نرینہ نہیں ہے، یعنی کہ ان کا بیٹا نہیں تھا، اور انہوں نے کہا کہ مجھے سہارے کی ضرورت ہے۔ حضرت پیر سید محمد غلام جعفر شاہ کوٹ گلہ شریف کے بہت بڑے زمیندار تھے، لیکن اس کے باوجود عاجزی، انکساری اور شرافت آپ کے چہرے سے چھلکتی ہوئی نظر آتی تھی۔ پورے علاقے میں عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ حضور قبلہ بابا جی صاحب نے اس شرط کو تسلیم کر لیا۔ یوں آپ چکڑالہ سے ہجرت کر کے کوٹ گلہ شریف آ گئے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شادی مبارک حضرت پیر سید محمد غلام جعفر شاہ صاحب کی بڑی صاحبزادی سے ہوئی۔
جن کے بطن عطا سے حضرت پیر سید محمد باقر علی شاہ صاحب پیدا ہوئے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ان کا وصال ہو گیا اور آپ کے عقد میں حضرت پیر سید محمد غلام جعفر شاہ صاحب کی دوسری صاحبزادی آئیں، جن سے قبلہ بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو اولادیں ہوئیں ان میں پیر سید محمود الحسن شاہ صاحب، پیر سید حکیم محی الدین شاہ صاحب، پیر سید رفیع الدین شاہ صاحب اور پیر سید محمود الحسن شاہ صاحب اس وقت جو ہیں ان کے گدی نشین ہیں، اور یہ تینوں بھائی جو ہیں اللہ ان کی عمریں دراز کرے، ماشاءاللہ سے حیات ہیں۔ وصال مبارک سے کچھ دن پہلے ظہر کی نماز کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ پر رکعت طاری ہو گئی اور آپ بے ہوش ہو گئے۔ تمام اہل خانہ پریشان ہو گئے کہ اچانک آپ کو کیا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب آپ سے یہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے بڑے صاحبزادے سید محمد باقر علی شاہ صاحب سے فرمانے لگے، بیٹا پاؤں کی طرف سے ایک چمک سی نظر آئی اور پھر اس کے بعد مجھے کچھ معلوم نہ ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مورخہ 29 جون 1988 بدھ کے روز ظہر اور عصر کے درمیان شدید عارضہ میں مبتلا ہوئے، لیکن اس کے باوجود عصر کے بعد آپ بار تشریف لے آئے اور پریشان حال مریدین کی تشفی فرمائی اور فرمانے لگے، مجھے سخت تکلیف تھی لیکن آپ کی محبت مجھے یہاں پر کھینچ کے لے آئی۔ اگر کسی بھائی نے جانا ہو کوٹ گلہ شریف تو آپ جو میاں والی اور تلگان کے درمیان میں روڈ ہے وہاں پہ ترہدہ سٹاپ ہے، وہاں سے آپ کو کوٹ گلہ کی طرف جو ہے سواری مل جائے گی اور وہاں سے ہی راستہ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جب میں وہاں پہ گیا اور میں نے وہاں پہ جو کچھ دیکھا تو پیر باقر صاحب شاہ صاحب اللہ ان کے درجات بلند کرے، تو وہ ایک تو ان کا یہ تھا کہ وہ وہاں پہ بڑی سختی کرتے تھے، کسی کو ننگے سر نہیں گھومنے دیتے تھے، وہاں پہ جو بھی آتا تھا اس کو سر کو ڈھانپ کے رکھتے تھے، یہ بہت اچھی بات لگی۔ پھر بالکل سادہ مزاج، اور کئی جگہ پہ دیکھا ہے کہ بڑے بڑے پیر اور وہاں پہ عجیب سا ایک ہوتا ہے سلسلہ۔ میں 2-3 دفعہ وہاں پہ گیا، لیکن ایسے جیسے عام لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ ان سے ملے، بات چیت کی، ان سے دعا کروائی، ان سے ملے بڑے اخلاق پیار سے، اور بڑا زور دے کے وہاں پہ باقاعدہ کہتے تھے کہ نہیں جی آپ لوگوں نے جو بھی آ رہا تھا اس کو کہتے تھے کہ کھانا کھا کے جانا ہے، وہاں پہ لنگر جاری ہوتا ہے اور وہاں پہ لوگ آتے ہیں، ان کو یعنی کہ زبردستی ان کو ان کی مہمان نوازی کی جاتی ہے، ان کو کھانا کھلایا جاتا ہے، اور جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں ان کے مزارات اور وہاں پہ جہاں پہ وہ ان کی قبر مبارک ہوتی ہے وہاں کا ماحول، وہاں کا اگر آپ لوگ جائیں تو آپ کو جو ہے سکون اور خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو وہاں پہ بھی آدمی کی جو کیفیات ہیں وہ ایسی ہو جاتی ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ بالکل زندگی پرسکون ہو گئی ہے۔ تو دوستوں سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ لوگوں کو موقع ملے آپ یعنی کہ ضرور وہاں پہ جائیں، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو خوشی ہوگی، اور آپ ایک جو وہ آج کل درباروں میں اور بڑے بڑے گدی نشین اور وہ جو ہاتھ بھی ملانا گوارا نہیں کرتے، ان سب سے اگر آپ ان چیزوں کو آپ نے دیکھا ہوا ہے تو آپ اگر وہاں پہ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا جو ہے وہ سارا جو ہے وہ سوچ بدل جائے گی کہ ایسے بھی بزرگ ہیں اور ایسے بھی لوگ ہیں۔ بالکل سادہ ماحول، اور جو چکڑالہ، کوٹ گلہ، تلگان، میاں والی کے جو روایات ہیں، جو اخلاق پیار ہیں،
وہ بالکل اسی طرح یعنی کہ وہ سارا کچھ اسی طرح ہی ہے۔ تو امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کسی اور ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ سب دوستوں سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ اللہ حافظ۔